نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ امید ہے کہ سب حضرات خیر اور عافیت سے ہوں گے۔ آج کافی دنوں کے بعد آپ حضرات سے مخاطب ہوں، چونکہ ابھی کچھ دنوں بعد ایک نیا سال جو شروع ہونے والا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے کہ نیا سال کس طریقے سے منایا جائے اور کیا کیا چیزیں ہمیں اس پر کرنی چاہیے۔ چونکہ ہم بحیثیت مسلمان اور ہم سب کا یہ ایک فرض بنتا ہے کہ ہم جو ہے ایسی چیزوں کو ہم اسلام کی تعلیمات میں منایا جائے کہ جو طریقہ اسلام نے ہمیں بتایا ہے اس پر ہم اس طریقے سے ہمیں اس کو منایا جائے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، جس میں بہت ساری پریشانیاں بھی لوگوں کو آ جاتی ہے اس میں غلطی کی وجہ سے، یا ایسے بہت ساری لیکن پریشانیاں ہو جاتی ہے، اس میں تکلیفیں ہوتی ہے لوگوں کو۔ تو اب دیکھیں یہ جو نیا سال آتا ہے تو کچھ لوگ اس میں وہ پٹاخے بجاتے ہیں اور فائرنگ کرتے ہیں اور ایسے طرح طرح کی چیزیں وہ کرتے ہیں، اس میں خوشیاں مناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، خوشیاں تو اگر ہے تو خوشی ہمیں اس پر نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ یہ جو سال گزر گیا اس میں ہم نے کیا کیا ہے اور آنے والے سالوں میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ اب دیکھیں یہ جو پچھلے 2023 گزر گیا ہے، ان 12 مہینوں پر ہم غور کریں کہ اس میں ہم نے کتنے اللہ تعالیٰ کے احکام مانے ہیں اور کتنے ہم نے نافرمانیاں کی ہے، تو اس کا ہر کسی کو اندازہ ہو جائے گا۔ ہر کوئی اپنے گریبان میں دیکھ لے اور جانک لے، تھوڑا سا غور اور فکر کر لے۔ چونکہ مسلمان جب اس دنیا میں آیا ہے وہ اس لیے آیا ہے کہ وہ یہ چیزیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کے حکم مانیں گے اور اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں اس پر عمل کریں گے۔ تو اگر ہم نے پچھلے سالوں میں 2023 میں اگر جو گزر گیا اس میں ہم نے اگر اچھائیاں کی ہیں، اللہ کے عبادت کی ہے، تو ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا کوئی ہم نے ایسے اس میں کوئی کام نہیں کیا ہے تو اس پر ہمیں توبہ اور استغفار کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے بندہ کہ میں آئندہ ایسا کام نہیں کروں گا، کیونکہ آنے والے سال کے لیے اب جو گزر گیا وہ تو گزر گیا، اس پر جو ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن اگر اچھائی کی ہے تو اس پر شکر۔ لیکن اب میں آگے کیا کرنا چاہیے؟ آگے اس کے لیے اللہ رب العزت سے جو نیا سال آنے والا ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے لیے یہ باعث رحمت بنا دے اور رحمت کا نزول اس میں ہو، اور ہم سے اللہ رب العزت زیادہ سے زیادہ دین کا کام لے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور نبی علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پورا کرنے کا ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم جو پچھلے سالوں میں دیکھیں اگر اس طرح کچھ ہوئی ہے، جیسے مسلمانوں پر کچھ آفات آتی ہے یا اس طرح کچھ بھی ہو جاتا ہے سالوں میں، تو ہمیں ان چیزوں سے بچا دیں یا اللہ۔ یہ جتنے بھی اس میں مصیبتیں آنے والی ہے یا نئے سال میں جو کچھ بھی آپ کی طرف سے آئیں گے، اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اپنے رحمت سے اس کو بدل دے اور ہمارے اوپر اپنے رحمتوں کا نزول کر دے۔ تو اس پر تو ٹھیک ہے کہ جس نے اچھائی کی ہے، جس نے اچھا کام کیا ہوگا وہ تو خوش ہوگا کہ بس وہ سال تو اچھا گزر گیا، اچھائی کی ہے، نیکی کی ہوگی، اللہ کی عبادت کی ہوگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پورے کیے ہوں گے، اس پر تو اس کو خوش ہونا چاہیے۔ اور آئندہ بھی عزم کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، عزم کرنا چاہیے کہ ایسے ہی آگے نیا سال بھی اسی طرح گزار دیں۔ تو ان راتوں میں اور ان دنوں میں جو کوتاہیاں ہوتی ہے وہ جیسے فائرنگ وغیرہ ہو گیا یا محفل سجانا یا جو ہے نا کسی طرح پٹاخے بجانا، ایسی چیزوں سے جو ہے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ اور یہ دیکھیں یہ تو ہمارے لیے ہمیں اس پر جو ہے وہ
ایک قسم کا غمزدہ بھی ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی کا ایک سال گزر گیا اور یہ ہم اپنے موت کی طرف جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہمارا موت کا جو وقت ہے وہ قریب آتا جا رہا ہے، وہ ایک سال گزر گیا ہے، ہم ایک سال موت کے قریب ہو گئے۔ تو ان چیزوں پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ان دنوں میں ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ شہروں میں اور اسی طرح بہت سارے جگہوں میں یہ چیزیں ہوتی ہے کہ فائرنگ ہوتی ہے، اس کی جگہ وہ جگہ کسی کو لگ جاتی ہے، اس سے پھر پریشانیاں بنتی ہے، اور اسی طرح وہ موٹر سائیکلیں وغیرہ یہ چیزیں باہر نکالتے ہو اور ایکسیڈنٹیں ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں سے بچ کر ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی اور مجھے بھی گناہوں سے بچنے کی، اور آپ سب حضرات کو اللہ رب العزت اپنے نافرمانیوں سے بچا دیں، اور اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔